اللہ نے بچانا ہے تو اللہ اس شہر میں بھی بچا دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچا دینا تھا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ہجرت کر کے وہاں جانا پڑا؟ اللہ نہیں بچانا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے آسان تھا مدینے میں بچانا، مکے میں بچانا حضور کو اللہ کے لیے مشکل کام تھا. تو پھر ہجرت کیوں کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ محمد رسول اللہ نے ہجرت کی ہے ہمیں سبق دینے کے لیے کہ محمد کو تو اللہ کہیں بھی بچا لے گا، تم ہجرت کر لینا. مصطفیٰ کو حاجت نہیں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت نہیں تھی کہ آپ ہجرت کر کے جائیں. اچھا، اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جی اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر یہ سنت بن جاتی اور اس سنت پر کوئی عمل نہیں کر پاتا. سب یہی کہتے ہیں اللہ بچائے گا، ہے نا. بھائی اللہ تعالیٰ سے تمہارا ایسا تعلق تھوڑی ہے کہ ہر جگہ تمہیں بچائے گا وہ. تو ہمیں احتیاطی تدابیر کرنے کی غرض سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار ہونے کی حالت میں دوا بھی کھائی ہے، ورنہ حضور کو کیا حاجت تھی، وہ تو سراپا نور ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے کی وجہ سے 3 پتھر بھی پیٹ پہ باندھے ہیں. کیوں؟ ہمیں درس دینے کے لیے، ورنہ محمد رسول اللہ کو کھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو دین کو ماڈل انہوں نے کیا ہے، اسی لیے جادو کا اثر بھی ہوا. جیسے ہمارے اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ اس پر مصر ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر نہیں ہوا، ان کا یہ کہنا ہے. اچھا، ایک پوائنٹ ان کا بھی ایسا ہے اس سلسلے میں کہ جو واقعی بڑا پاورفل پوائنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا ہوتا اور کتابوں احادیث کے مطابق 6 مہینے تک جادو کا اثر رہا، اور ان 6 مہینوں میں حضور کو یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے جو کام کوئی کیا ہے اگر وہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. مثلاً یہ کہ وہ اپنی فلاں زوجہ کے گھر گئے ہیں، نہیں گئے ہیں، اور ان کو یہ ہو جاتا تھا کہ میں ہو کے آیا ہوں. تو اب ہمارے شیعہ بھائیوں کا یہ کہنا ہے، استدلال ان کا یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال حضور کے اوپر ہو جاتی تو پھر شریعت کا بیڑا غرق ہو گیا. شریعت کا بیڑا غرق ہو گیا. اب کیسے پتہ چلے گا کہ حضور نے جو بات کہی ہے اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے؟ تو جادو تو ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن یہ جو 6 مہینے کی کہانی ہے یہ غلط ہے. وہ آنن فانن جبریل کو بھیج کے وہ چیزیں جو کچھ بھی تھیں بال وال کنویں سے برآمد کر کے کام ہو گیا. اچھا، اب جادو کے توڑ کے لیے آیتیں اتری، سورہ فلق اتری، سورہ والناس اتری، ہے نا. تو جادو کے توڑ کے لیے لوگ بابوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ پڑھو نا، سورہ فلق پڑھو نا، سورہ والناس پڑھو نا. سورہ والناس اتری نا جادو کے توڑ کے. تو لوگوں نے کہا جی ہم نے بہت پڑھی ہے، وہ ہوتا ہی نہیں ہے کچھ، ہوتا ہی نہیں. سورہ والناس کے موکلات ہیں. جب تیرے دل میں قرآن اترے گا نا تو پھر وہ موکلات وہ تیرے غلام بن جائیں گے. پھر جب تیرے دل میں قرآن اترے گا اور تو کسی کے اوپر سورہ والناس پڑھ کے پھونک مارے گا تو پھر جادو ختم ہوگا. تیرے اندر تو نور نہیں ہے نا، تو پورا قرآن پڑھ کے پھونک مار لے، کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح وہ خوف تھا ان کو، ابھی حملہ ہو جائے گا، ابھی حملہ ہو جائے گا. اللہ نے ان کے لیے کہا ہے کہ اس خوف سے بھی ہم تم کو گزاریں گے. پھر کہا جو کا مطلب ہے بھوک، یعنی کھانے کو نہیں ملے گا. اور پھر ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ،
اب مال کیا تھا ان کے پاس؟ آج تو آپ کے پاس بینک ہے، وہاں پر آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، کسی نے گولڈ خرید کے رکھا ہوا ہے نا؟ تو اس دور میں کیا تھا؟ اس دور میں مال یہی تھا بس، بھیڑ بکریاں، گھوڑے، گدھے، یا پھر کھیتی باڑی کرتے تھے، ہے نا؟ باغات ہوتے تھے، کھجوریں ہوتی تھیں، سبزیاں ہوتی تھیں، اگاتے تھے، گندم ہوتا تھا۔ اب اللہ کی آزمائش کیسے ہوگی اس میں کہ جو تم نے کھیتی باڑی کی ہے، اناج اگایا ہے، وہ خراب ہو جائے گا آزمائش کے طور پہ۔ اب وہ جب اناج ہی آپ کا خراب ہو گیا تو پھر آپ بھوکے مریں گے۔ یہ تو نہیں ہے کہ بھائی حضور پاک کہتے بھائی چائنا سے منگا لو، رشیا سے منگا لو، وہ اس طرح تو نہیں ہوتا نا اس وقتوں میں۔ آپ کی اگر فصل ہی خراب ہو گئی تو بس اب فاقہ کشی پر نوبت آ گئی۔ یہ آزمائش تھی نا۔ والانفس، یا تمہارے جانوروں کو مار دے گا، یا خاندان میں سے کسی کی موت واقع ہو جائے گی آزمائش کے طور پر۔ والثمرات، اب یہ سبزیوں کا، فروٹس کا ذکر آ گیا، وہ خراب ہو جائیں گے۔ بھائی لے دے کے یہی تھا نا آپ کا کھانا پینا اس دور میں۔ 1450 سال پہلے کیا تھا؟ یہ میکڈونلڈ وغیرہ تھے اس وقت، KFC، سب وے نہیں تھا نا، یہ سب تو نہیں تھا وہاں پر، نہ فرائیڈیز تھا، نہ چلیز تھا، نہ ایپل بھی، کچھ بھی نہیں تھا نا۔ تو کیا تھا؟ اناج تھا، یا بھیڑ بکریاں تھیں، ان کو کاٹ کے گوشت کھاتے تھے، ہے نا؟ یا گندم ہوتی تھی۔ اب وہ بکریاں، گھوڑے، گدھے وہ بھی مر گئے، اناج بھی سارا خراب ہو گیا، ہے نا؟ تو اب یہ آپ کی اس وقت آزمائش تھی۔ اب مجھے بتائیے یہ آیت آج کے دور میں کیسے فٹ ہوتی ہے؟ آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، آپ کے گھر میں بکری بندھی ہوئی ہے، آپ نے گدھا پالا ہے، تو آپ کی آزمائش اللہ تعالیٰ اس سے نقص من الاموال سے تو نہیں کرے گا، نہ ثمرات سے کرے گا۔ اچھا، اب آپ کو خوف ہے کہ کوئی مار دے گا، آپ پولیس پروٹیکشن لے لیں، خوف بھی گیا۔ اب آپ بھوک کی آزمائش ہے، آپ پڑوسی سے مانگ لیں۔ اب ان 5 چیزوں سے تو آزمائش ہوگی نہیں، تو اب آپ نئی آزمائش کی ضرورت ہے نا۔ اسی کے لیے تو کہا تھا کہ امام مہدی نیا امر لے کے آئیں گے۔ بھئی آپ کو خوف ہے کوئی آپ کو مار دے گا، آپ پولیس میں جا کے رپورٹ کرا دیں۔ تو اس وقت تو کوئی پولیس اسٹیشن تھا نہیں کہ بھئی حضرت عمر بن خطاب جو ہے پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں کہ جی مجھے جو ہے کوئی مار نہ دے۔ آج کے دور میں اگر ہوتا تو مسجد کے باہر پولیس کھڑی ہوتی نا، جیسے ہوتی ہے یہاں پہ۔ تو اگر وہ مسجد کے باہر اس دور میں پولیس ہوتی تو کھڑی ہوتی، کوئی حضرت عمر کو مارتا، عثمان غنی پہ حملہ ہوتا؟ نہیں ہوتا نا، وہ پولیس ہی نہیں تھی۔ تو خوف اس بات کا تھا کہ بھائی کوئی حفاظت کرنے والے تو ہے نہیں، کبھی بھی آگے کوئی مار دے۔ اب جیسے پکے مکان بھی تو نہیں تھے نا کہ آپ نے وہی کوئی کیمرے لگائے ہوئے ہوں، CCTV کیمراز لگائے ہوں، یا کوئی جو کمپنی ہوتی ہے، سیکورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں، کمپنیز ہوتی ہیں، ان کا الارم لگا ہوا ہو، ایسا کچھ تو تھا ہی نہیں۔ یا تو خیمے میں ہے یا کچے مکانوں میں ہے، کوئی بھی کود کے کسی وقت آپ کو مار کے چلا جائے گا۔ تو یہ خوف ہے نا۔ اس وقت مارنا وارنا تو بڑا عام تھا، کیونکہ کوئی نظام نہیں تھا نا بھائی، کوئی پولیس نہیں تھی جو آپ کہیں کہ جی میرا فلاں بندے نے مار دیا، اس پہ مرڈر کیس بناؤ، پولیس تو تھی نہیں۔ اسی کو تو کہتے ہیں نا کہ جنگل کا قانون۔ آج کے دور میں اسی کو کہتے ہیں بنانا ریپبلک۔ بنانا ریپبلک کیا ہے؟ یہاں پر کوئی قانون نہیں، جیسے پاکستان ہے، پاکستان میں کوئی رول آف لا نہیں ہے، اور قانون امیروں کی رکھیل ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس پاور ہے، یا جس کے کانٹیکٹس ہیں، بس اس کے اوپر کچھ لاگو نہیں ہوتا۔ وہ بینکوں سے اربوں روپے لے کے مکر جائے، کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ یا کسی کی آرمی والوں سے دوستی یاری ہو، جان پہچان ہو، بس بلے بلے ہے اس کی، رول آف لا نہیں ہے نا۔ اب تو رول آف لا نہیں ہے، اس وقت تو لا ہی نہیں تھا۔
تو آج کی جو آزمائش ہے نا بیٹا، وہ بہت خطرناک ہے. یہ اس دور کی جو 5 چیزوں کی آزمائش تھی بہت آسان تھی. آج کی آزمائش کیا ہے کہ تجھے امام مہدی سرکار گوھر شاہی کی نظر سے ایمان ملا، ذکر قلب ملا. اب آزمائش یہ ہے کہ تو باہر نکل کے مسلمان اور ان کے مولویوں سے بات کرے گا تو وہ تیرے کان بھریں گے، وسوسے ڈالیں گے. تجھے ان وسوسوں کے خلاف لڑنا ہے. آج کی آزمائش یہ ہے. یہ بھوک اور خوف ووف، یہ وہ گدھے مر گیا، گھوڑا مر گیا، بکری مر گئی، بکری کے تھن سوکھ گئے، دودھ نہیں دے رہی، اب کہاں جاؤں، یہ تمام آزمائشیں آج کے دور میں ہے نہیں. ہم بکری پال ہی نہیں رہے. کیونکہ ایک شخص جو ہے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میری بکری کے تھن سوکھ گئے ہیں، دودھ نہیں دیتے. تو حضور نے اس کو کہا کہ بھائی اس پر جادو ہو گیا ہے. آپ نے دم فرمایا، وہ ٹھیک ہو گئی. اچھا، کچھ دنوں بعد ایک اور بندہ آیا صحابی کہ یا رسول اللہ میری بکری کا وہی حال ہو گیا جیسے اخلاق کی بکری کا ہوا تھا. مطلب ایسی مثال، میری بکری کا وہی حال. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ بھائی تیری بکری ٹھیک نہیں ہوگی. کہ جی وہ کیوں؟ بولا اللہ کی آزمائش. تو کسی کی آزمائش ہے، کسی کی آزمائش نہیں ہے. اب ہم یہ جان کے خوش ہو جائیں کہ بھائی ہماری تو بکری نہیں ہے، اللہ آزمائے گا نہیں. بکری نہیں ہے، اور بھی تو بہت ساری بکریاں ہیں جو بکریوں جیسی نہیں دکھتی، ان کے ذریعے آزمائش ہوگی. مجھے نعیم بھائی کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ آنکھیں تو کھلی رہ گئی پر مر گئی بکری. تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش مومنوں کے سے شروع ہوتی ہے. مومنوں سے بڑی آزمائش ولیوں کی ہوتی ہے. ولیوں سے بڑی آزمائش فقیروں کی ہوتی ہے. فقیروں سے بڑی آزمائش جو ہے وہ مقربین کی ہوتی ہے. پھر مقربین سے بھی بڑی آزمائش جو ہے سلطانوں کی ہوتی ہے. سلطانوں سے بڑی آزمائش پھر عاشقوں کی ہوتی ہے. سلطانوں سے بڑی آزمائش عاشقوں کو کیا وسوسے آتے ہیں؟ دیدار کے بعد، ہاں دیدار کے بعد عاشقوں کو کیا وسوسے آتے ہیں؟ ان کو وسوسہ آتا ہے یہ سب تیرا جو ہے نا گمان ہے کہ تو اڑ کے وہاں گیا مقام محمود پر، تو نے اللہ کو دیکھا. کوئی اللہ کو نہیں دیکھا، یہ سب تیرا خیال ہے. اس کو یہ وسوسے آتے ہیں. کسی کو نہیں چھوڑا اس نے، سب کو وسوسے آتے ہیں. ہاں ہم کہتے یہی ہیں کہ بھائی نفس پاک ہو جائے گا تو پھر یہ وسوسے چلے جائیں گے. ہاں وہ تو چلے جائیں گے، لیکن پھر وہ نئے وسوسے آ جائیں گے. بیٹا اس راستے پہ چلو گے تو پتہ چلے گا. جس طرح ہم کو یہ وسوسہ آتا تھا، ہم نے کوئی 1000 سے زیادہ مرتبہ حضور سے ملاقات کی ہے نا، لیکن جب آخری مراحل چل رہے تھے نفس کی طہارت کے تو اس وقت یہ زور آور وسوسہ آتا تھا کہ وہ سب تیرا گمان تھا. حضور ہوتے تو سامنے آتے، حضور ہے ہی نہیں، یہ بس قصہ اور کہانی ہے. یہ وسوسہ ہے، مستقل آتا تھا. تو پھر ختم کیسے ہوا؟ ہم نے یہ سوچا تھا کہ بھئی دوبارہ دیدار ہوگا تو ختم ہو جائے گا. فرمانی اب دیدار نہیں ہوگا، اب ماننا پڑے گا کہ وہ ہیں. پھر جب بغیر دیکھے مانا ہے کہ ہاں وہ ہیں وسوسوں کے بعد، پھر یقین جو ہے کامل ہو گیا. ایک وسوسہ تو عجیب و غریب آیا. وہ وسوسہ یہ تھا کہ تو ہے ہی نہیں. ہاں تو ہے ہی نہیں. تو پھر جب تو ہے ہی نہیں تو کیا تو مومن ہوگا، کیا منافق ہوگا؟ میں اس کا شکار ہو گیا، یار میں تو ہوں ہی نہیں.
پھر اچانک یہ سوچنے لگا اگر میں نہیں ہوں تو یہ وسوسہ کس کو آ رہا ہے؟ پھر وہ وسوسہ چلا گیا. تھوڑی بہت انسان کے دماغ میں بدھی بھی ہو نا. یہ آزمائشیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، سب کی آزمائشیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بخشا ہے، سب کو آزماتا ہے. اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ آزما لیا اس کے بعد چوڑے ہو کے سو جاؤ. بار بار آزماتا ہے، وہ بار بار آزماتا ہے، بار بار آزماتا ہے. تو اب بار بار آزماتا ہے. اب تو بات یہ ہے نا کہ جب آدمی نے چھلانگ لگائی دی ہے دریا میں، اب کیا فکر کرنی کہ سر اوپر ہو یا نیچے، ہے نا؟ اب جو بار بار آزماتا ہے تو پھر ٹھیک ہے بھائی، ہم اپنے اختیار میں تو کچھ ہے نہیں. اپنے اختیار میں یہی ہے کہ بھائی گولی کھانے کے لیے تیار ہو جائیں، ہینڈز اپ. اسی طرح آزمائش کے لیے آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی آ جاؤ،